السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کے ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو مروجہ اس وقت روایات یا قوانین ہیں ان کے تحت رہ کے کام کریں. اور وہ کیا ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، ادارے کی کسی ہستی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے براہ راست یا بالواسطہ، اور جو ہے کہ وہ پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف بات ہو جاتی ہیں تو وہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو جب یہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم وہ ویلاگ ان سے ادھر ادھر رہ گئی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیچے جو صاحبان آتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے مسلم لیگ نون کے فالورز اور ہمسایہ ملک سے فالورز، وہ پاکستان کے اداروں کو براہ راست اور پاکستان کے اداروں کی اہم شخصیات کو براہ راست جو ہے وہ جو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ تو بکواسیات فرما کے چلے جاتے ہیں. تو اس کا جو اسپرشن آتا ہے، اس کا جو بیکلش آتا ہے، وہ ہم پہ آتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہی ان کو گالیاں پڑوانے کے لیے ہیں. ہم بتیرا نیچے سے صفائی کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تصویریں تو کھینچ کے رکھ لی جاتی ہیں کہ یہ گالیاں آپ کی وجہ سے پڑی ہیں. تو آج ہم بڑی دستبستہ عرض کر رہے ہیں کہ پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن آئندہ اگر کسی صاحب نے ایسی حرکت فرمائی تو وہ فوری طور پہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. میرے پاس رائٹ آ گئے ہیں، ڈیلیٹ کرنے کے پہلے میرے پاس رائٹ کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو اب میں نے وہ رائٹس لے لیے ہیں، تو جب بھی میں بیٹھا کروں گا سب سے پہلے نیچے ان کو صاف کیا کروں گا. بھائی جان آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں نا. اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ ہے تو آپ جا کے خود براہ راست گالیاں بکیں، ہمارا کندھا کیوں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم گالی بکنے والے گروپ کے اندر شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، سمپل. چلیں آگے چلتے ہیں. اس لیے ہم نے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنا ہی نہیں ہے، مطلب میں بس طے کر لیا باروبار بار ہی رہنا، ٹھیک. وہ پچھلے دن نا 2-3 باتیں ایسی ہو گئیں، وہ مطلب حقیقت ٹی وی اور میں جشوش شاہ نے اتنی گمراہی پھیلا دی کہ میں نے کہا کہ ان کی باتوں کو سائڈ، ان کی جاہلانہ باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے ان کا ڈینائل کیوں کرنا ہے. ہم آپ کے سامنے حقیقت حال رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن پائن جڑے نے وہ انہوں نے ایک بات طے کر دی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ جناب وہ جو جمال خشوگی صاحب جو ہیں، جن کو کچھ لوگ خشوگ جی بھی کہتے ہیں کیونکہ ڈبل جی ہے، لیکن ہم نے بچپن سے چونکہ ان کے چاچے عدنان خشوگی کا نام پڑا ہوا ہے اردو کے اندر ترجمہ ہو کے، تو وہ خشوگی ہم کہیں گے جی. تو وہ جو خشوگی صاحب جو کہ مرڈر ہو گئے تھے سعودی عرب کی ترکی میں واقع ایمبیسی کے اندر، اور وہ جو تھے وہ امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ اخبار کے اندر کالم لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا. اور ایم بی ایس کی ناقد تھے، تو ایم بی ایس کو بھی تو اس وقت وہی چڑھی ہوئی تھی نا جو ہمارے ایم بی ایس کو چڑھی ہوئی تھی، تو وہ تو اڑا دینے کے موڈ میں تھے نا، ٹھیک ہے. اب پتہ چلے چنگیاڑیاں کیوں نکلیاں نے، وہ دونوں ایکو جے وجے سن آپس چ، انہاں دا ایم بی ایس بھی تے ساڈا ایم بی ایس بھی، ٹھیک ہے. دونوں پازیٹیو نیگیٹو آپس میں ٹکرا گئے تھے تو چنگاڑیاں نکل پڑی. تو خیر وہ جو تھا ریپیل کرنا تھا نا جی، نیگیٹو نے نیگیٹو کو ریپیل کرنا تھا تو وہ کیا. تو خیر وہ جو تھا، اب ایم بی ایس صاحب جو تھے اس کے اوپر سی آئی اے نے ایک تحقیق کی، اور تحقیق کیا کی کہ جناب خشوگی صاحب جو تھے ان کو مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو مرڈر جو کیا گیا تو وہ کس کے حکم پہ کیا گیا. تو سی آئی اے نے رپورٹ تیار کی، اور وہ رپورٹ جو تھی وہ میڈیا کو یا سینٹ کو، ان کا جو امریکہ کا سینٹ ہے اس کے سامنے نہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس نہ پیش کرنے کی بہت بڑی قیمت وصول کی ٹرمپو بھائی نے ایم بی ایس سے، ٹھیک ہے. اب جناب جو بائیڈن صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سینٹ کے سامنے پیش فرمائیں گے. اس کے اوپر جناب اس کی گھگی بندی ہوئی ہے، ایم بی ایس کی گھگی بند گئی ہے. وہ کام بھی جا رہا ہے کیونکہ اس کو کہیں سے خبر مل گئی ہوگی نا کہ ایف آئی آر میں میرا نام بھی شامل ہے، کیونکہ حکم تو اس نے جاری کیا تھا. مطلب شنید یہی ہے کہ موصوف نے حکم جاری کیا تھا. اب ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی. اب جب انہیں اسے اپنی پڑ گئی تو وہ جو اس نے ہم سے ریکوری کرنی تھی، میں اپنے پہلے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں، باقی $2 ارب کی، اور ہمیں سزا دینی تھی. جو ہمیں سزا دینے والا تھا انہوں اللہ نے اپنی پا دی تھی.
اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے یو اے ای نے بھی رول اوور کر دیا فوراً $2 ارب نا جو اس نے ہم سے ابھی یہ اس مارچ میں وصول کرنا تھا اگلے مہینے، وہ انہوں نے بھی رول اوور کر دیا کہ پتہ نہیں امریکیوں کی کیا بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ F-35 جو ہے وہ بھی جو دینے کا اعلان کیا تھا آخری دنوں میں ٹرمپو نے، وہ بھی تو روک لیے نا جو بائیڈن نے آتے ہی کہا جی اس پہ نظر ثانی کریں گے، ٹھیک ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ انہوں نے اس کو جو ہے اب عربے جو ہے نا اندر سے یہ رکھ گئے، مطلب یرکالوجی کی ہائیسٹ ڈگری جو ہے وہ ان کے اوپر اس وقت لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا افغان طالبان نے جو ہے وہ بھی اپنی ذرا حرکات تیز کرتی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو بڑے خوفناک اٹیکس ہیں اور ان میں خودکش بھی شامل ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کابل کے اندر پاور حاصل کرنے کے جو مختلف پاورز ہیں ان کی آپس میں کشتی بڑھ گئی ہے، اور پچھلے دنوں افغان پولیس چیف کا جو ہے وہ خودکش حملے میں مارا جانا اور طالبان اور کسی بھی دیگر گروپ کی طرف سے ذمہ داری قبول نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے ہی کارروائی ہوئی اور اندر سے ہی یہ جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ اب اس صورت کے اندر نا یہ میں جشوش تھا جو ایک نئی سٹوری لے کے آیا، اور وہ سٹوری یہ ہے، اب آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مودی کے آنے کی دعائیں کون مانگ رہا تھا، ورلڈ کپ کون جیت کے آیا تھا، جس کے بعد کشمیر غضب ہو گیا تھا۔ ہم جشوش تھا جو ہے وہ کہتا ہے کہ سیف الرحمان نے جا کے قطر میں ملاقات کی انڈیا کے سفیر سے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر غصب کر لو، تو انہوں نے کشمیر غصب کر لیا۔ یار ان کو جو سکرپٹ لکھ کے بھیجتا ہے پہلے تو اس کی عقل کے اوپر لعنت کیجئے اور پھر اس کی عقل کے اوپر لعنت کیجئے جو 78 سال کی عمر میں بیٹھا بھی جھوٹ بکنے سے باز نہیں آتا یار، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، چاند سورج سامنے نظر آ رہا ہے، کہتا اکھا بند کر لو رات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ جو چیزیں سامنے ڈاکومنٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، پروون ہیں ود دا فیکچول، وہ جناب نمبر 1 ایجنسی نے ٹبٹ کر لیا ہے کہ وہ جناب یعنی کہ نواز شریف جیل میں پڑا ہے، اس کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے میاں سیف الرحمان کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ سیف الرحمان نے جناب جا کے بھارتی سفیر سے ملاقات کی ہے اور اس نے مودی کو بتایا اور مودی نے کشمیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ان کا ذہنی لیول ملاحظہ فرمائیے، آپ کہیں گے میں کس ٹارچر سے گزرتا ہوں، ان کے ویلاگ سنتا ہوں، انہیں میں پہلے 15-20-25 سیکنڈ میں نا بس پہنچ جاتا ہوں کہ یہ کیا بکواس کرنے جا رہا ہے آگے، اس کے بعد میں مزید ٹارچر برداشت نہیں کرتا، اور یہ ٹارچر کفایا ہے، میں آپ کے بیاہ پہ برداشت کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ ٹارچر برداشت نہ کرنا پڑے۔ تو یہ جی انی مچا رہے ہیں ذرا اس گمراہی سے، جہالت سے اور دریدہ دہنی سے اور چٹے دن جھوٹ بکنے سے پلیز بچ جائیے، اور اس قوم کو اور کتنا گمراہ کرنا ہے جو کہ اس کو گمراہ کیا گیا ہے، اور اپنے احباب کو بھی یہ بتائیے کہ یہ جھوٹ پہ بول دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا قومی فریضہ ہے ان جھوٹوں کو بے نقاب کرنا، یہ جو بکواسیات کرتے ہیں یہ ادھر سے پیسے پکڑتے ہیں اس بکواس کے نا، آپ کے اور میرے دیے گئے ٹیکسوں سے، قومی خزانے سے ان کو ادائیگیاں ہوتی ہیں یار، ایک ایک ویلاگ کی میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سانو تو چاہ کاف نہیں پہ آندا نا ویلاگ دا، ان کو ویلاگ کے چھوڑے، مطلب کہ ایک کمپین چلا دیں نا ایک موضوع کے اوپر تو بھائی جان وہ 70-80 لاکھ والی گاڑی لے لیتے ہیں، اتنی ادائیگیاں ہوتی ہیں ان کو، اور مشکل سے انہوں نے 4 یا 5 ویلاگ کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ارد گرد دیکھیں، ایویں تو نہیں وہ کنالوں کے 4 کنالوں کے گھر آتے ہیں، اتنی ادائیگیاں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ چلیں کچھ لوگوں کا بڑھاپا اچھا گزر رہا ہے لیکن وہ قوم کو گمراہ نہ کریں، ساری عمر تو گمراہ کرتے رہے ہو۔ میں جاسوس تھا جو ہے وہ لیاز کشمیری کی آپ بیتی ہے، جو یہ شخص اپنے نام سے چور اور ڈاکو جو ہے یہ اپنے نام سے چھاپ کے اب اس کو آڈیو میں بھی لوگوں کو پہنچا رہا ہے کہ میں جاسوس تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، تو ہم نے اپنا قومی فریضہ ادا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا قومی فریضہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں آگاہی پھیلائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔
اس ویلاگ کی ڈسکرپشن کے اندر ہمارا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے اور نیچے 2 اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. لگتا ساڈا جڑا پے پال دا اکاؤنٹ ہے نا وہ کتے CIA دی سکیننگ جا رہا ہے. پچھلے 5 مہینے ہی تہاڈی محبت نہیں ٹپکی وہ ہے جی. چلو میں نے کہا کہ میں بتا دوں اگر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی صرف نظر ہو رہا ہے کسی سے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.